السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اخبار محمد ارشد، امام و خطیب مدینہ مسجد سنگ راوٹ۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت عبادتوں کے اندر گزارتے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں صدقہ فطر کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ جس طریقے سے انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ کی حالت کے اندر روزہ دار کتنا ہی روزے کا اہتمام کر لے، لیکن پھر بھی روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، یعنی کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے تو انسان بچتا رہتا ہے، لیکن بیکار باتیں، فضول مصروفیات وغیرہ ہے اور نامناسب گفتگو وغیرہ سے انسان مکمل احتراز نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان اپنا قیمتی وقت جو ہے نا فضول باتوں کے اندر، بیکار باتوں کے اندر اپنا قیمتی وقت ضائع کر لیتا ہے، تو ان کی جو غلطیاں ہوتی ہے، جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ جو غلطیاں وغیرہ ہو جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس میں ضروریات کا جو ساز و سامان ہے، ان کے علاوہ اتنی قیمت ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ضروریات کے علاوہ جو بھی اسباب ہے، یعنی اپنا مکان ہے، اس کے علاوہ اور بھی مکانات وغیرہ ہے، ان کے پیسے وغیرہ آتا ہے اور تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب چاہے جو شخص روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن صدقہ فطر ان پر واجب ہے، صدقہ فطر اس کو دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر کا جو واجب ہونے کا جو مقرر جو وقت ہے وہ صبح صادق ہے۔ اب میں آپ حضرات سے توجہ چاہوں گا، یعنی جب صبح صادق ہوتی ہے اس سے پہلے اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ صبح صادق کے بعد میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اب صبح صادق کہتے ہیں جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت، یا صبح صادق کے بعد میں کوئی شخص مسلمان ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اب اگر صبح صادق سے پہلے چاہے بچہ 1 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے، جو ہے نا غلہ وغیرہ نہیں کھاتا ہے، دان وغیرہ نہیں کھاتا ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ یہ غلط بات ہے۔ چاہے بچہ دودھ پیتا ہو، چاہے بچہ اناج کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر جو ہے نا صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو ہے ان کے والد کے اوپر واجب ہے کہ ان کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب اگر کوئی بڑی اولادیں ہیں تو وہ اپنی طرف سے جو ہے نا صدقہ فطر دے۔ اب اگر کوئی بڑی اولادیں لیکن والدین کے ساتھ میں رہتے ہیں اور سب کچھ کمانا کھانا والدین کے ساتھ میں ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف سے کیا ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب جو مرحومین ہے، جو دنیا چھوڑ کے جس کا انتقال ہو گیا ہے، اکثر لوگ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ایک ہمارا غلط عقیدہ ہی چلتا ہے کہ صدقہ فطر کے اندر ہم جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے ہم اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، ان کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہوتا ہے۔
اب صدقہ فطر کا جو دینے کا جو وقت ہے، مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز سے پہلے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے اندر عید کی نماز سے پہلے ہی اگر صدقہ فطر اگر ادا کر دیا ہے تو وہ ان کا صدقہ فطر ادا ہو گیا ہے، اب اس دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے اگر صدقہ فطر دیا ہے تو اس کا وہ صدقہ فطر صحیح نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو صدقہ فطر ہے عید کی نماز سے پہلے، یعنی 2 3 4 پہلے دے دینا چاہیے، تاکہ جو غریب جو غربا لوگ ہیں وہ کیا ہے، وہ اپنا ساز و سامان خرید سکے۔ عید کے ساز و سامان ہے، اپنے کپڑے وغیرہ ہے۔ آج کل بیچارے فقیر ہے، فقراء ہے اور مسکین وغیرہ جو لوگ ہیں ان کو ہم عید کی نماز سے پہلے ہی دے دیں تاکہ وہ اپنے سامان خرید سکے۔ اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اگر الگ الگ ہے، آپ صدقہ فطر کھجورے ہے، کشمش ہے، جو ہے، اگر کھجور دینا چاہے تو 1 کلو ہے، کشمش جو وغیرہ یہ آدھا کلو اناج ہے جو گیہوں ہے اس کی قیمت کے برابر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اگر گیہوں دینا چاہے کوئی شخص تو 2.25 سیر، اور احتیاط کے اعتبار سے احتیاط کے طور پر 2 کلو گیہوں دینا چاہیے تاکہ نہ کمی ہو نہ کسی۔ اب گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سارے افراد کے 2 کلو کے حساب سے احتیاط کے طور پر حساب سے جو ہے نا صدقہ فطر دینا چاہیے۔ یا پھر ان کی جو بھی قیمت ہے تو آپ جو ہے نا ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اس طریقے سے جو مالدار حضرات ہیں تو آج ان کے لیے یہ قیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یہ حیثیت اور وقت نہیں رکھتی ہے، اس لیے ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ احتیاطاً کے طور پر اس کی قیمت وغیرہ زیادہ دے، یعنی 3 کلو جو گیہوں ہے 3 کلو اور 150 گرام جو گیہوں کی جو قیمت ہے ان کی قیمت کے برابر جو ہے نا کھجور کشمش وغیرہ ہی دے دیا جائے، کیونکہ ان کے لیے یہ پیسے وغیرہ جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور ان کی مقدار بھی ان کے سامنے کچھ نہیں رہتی ہے، اس لیے وہ دل کھول کے جو ہے نا صدقہ فطرہ ادا کیا جائے۔ اب اگر پیسے دیے جائے، پیسوں کی جو قیمت ہے وہ 40 روپے صدقہ فطر ہے۔ ایک شخص کا صدقہ فطر پیسوں کے اعتبار سے 40 روپے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی فقیر کو صدقہ فطر دے اپنا تو پورا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ ہاں اگر صدقہ فطر اب اگر کئی فقیروں کو جو ہے نا دے رہا ہے تو بھی دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک ہی فقیر کو دینا چاہیے تاکہ ان کی ضرورت جو ہے پوری ہو سکے۔ آدھا آدھا بانٹیں گے تو ان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی۔ اب گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سارے افراد کی صدقہ فطر آپ ایک ہی فقیر کو دے سکتے ہیں۔ اور جو صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر اب کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر کی جو رقم وغیرہ ہے یا صدقہ فطر ہے وہ مستحق شخص کو دینا چاہیے۔ جو شخص زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، مستحق ہے، اسی کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آج کے اعتبار سے ان کی جو ہے نا خاندان وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کی گوت وغیرہ دیکھتے ہیں کہ فقیر شخص ہے تو ان کو جو ہے نا صدقہ فطر دے دیتے ہیں۔ نہیں، ان کی حیثیت دیکھنا چاہیے۔ اگر ان کی خود کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو نہ آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ایسا دیا تو یہ آپ کا ادا نہیں ہوگا، اس لیے دیکھنا چاہیے۔ آج کل حالات ایسے ہیں، اکثر لوگ ہم کیا ہے، ہم غریبوں کو اکثر لوگ ہم یہ گوت دیکھتے ہیں کہ یہ بس ان کی فقیر گوت ہے، یہ فقیر خاندان ہے تو بس ہم اس کو بانٹ دیتے ہیں۔ نہیں، اصل جو مقدار ہے
وہ دار و مدار جو ان کی مقدار کے اوپر ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حق ان خود کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ آج کل ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی زکوٰۃ ان کو دے دیتے ہیں۔ کسی کی جو مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے تو یہ عادت نہیں چھوٹتی، وہ ذرا مانگتا رہتا ہے، اور ہم جو بغیر تحقیقی جو ہے نا اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیتے ہیں۔ اس خاص طور اس کا جو ہے نا خیال کیا جائے۔ اور صدقہ فطر فقیروں کو دینا چاہیے، غریبوں کو دینا چاہیے، مسکینوں کو دینا چاہیے۔ اب ہم جس طریقے سے ہم قبرستان، مسجد کے اندر، مسجد وغیرہ ہے ان کے اندر ہم زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے ہم صدقہ فطر کا جو ہے نا پیسے وغیرہ مسجد اور قبرستان کے اندر بھی ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ صدقہ فطر اگر آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، جو غیر مسلم ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کو ہی دیا جائے۔ اب صدقہ فطر بہتر یہ ہے کہ ہم ہمارے گاؤں کے اندر ہی صدقہ فطر ادا کریں۔ اب اگر کوئی دوسری جگہ دے رہا ہے، اپنا رشتہ دار ہے اور واقعی ہی وہ زیادہ غریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر ایک بات اور خیال رکھے کہ اگر کوئی شخص جیسے اعتبار سے ہندوستان کا ہے، اپنا ملک ہندوستان ہے اور وہ غیر ملک باہر رہ سعودی عرب وغیرہ ہے، باہر کہیں رہ رہا ہے دوسری کنٹری کے اندر، تو اب اگر وہ گھر پہ فون کر کے ہے کہ ہندوستان کے اندر کہ میرا جو ہے نا صدقہ فطر آپ ادا کر لینا، تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ اس کے جو جہاں وہ رہ رہا ہے، جہاں اس کی رہنے کی جگہ ہے، رہنے کا جو ملک ہے، اسی کے اعتبار سے جو ہے نا اس کی مقدار دیکھی جائے گی۔ اب اگر وہ جس کنٹری کے اندر رہ رہا ہے، جس ملک کے اندر رہ رہا ہے، وہاں اگر صدقہ فطر اگر 50 روپے ہے یا 60 روپے ہیں، اور ہمارے یہاں مثال کے اعتبار سے اگر 40 روپے ہیں، تو اگر ہم اس کی صدقہ فطر اگر دیں گے تو ہم 40 روپے نہیں دیں گے، بلکہ اس کے ملک کے اندر جو صدقہ فطر کی جو قیمت ہے 60 روپے 50 روپے ہوگی، تو ہم اگر اس کی صدقہ فطر کے ساتھ لیں گے تو ہمیں اور آپ کو وہی دینا پڑے گا جو 50 روپے ہیں یا 60 روپے ہیں۔ اپنا تو جو 40 روپے دینے پڑیں گے، لیکن جو اپنا بیٹا ہے یا کسی کا شوہر وغیرہ ہے باہر رہ رہا ہے، اب اگر وہ یہاں کسی کو فون کر کے دے کہ میرا جو ہے نا صدقہ فطر آپ ہی ادا کر لینا، تو ان کے ملک کی جو غیر ملک کے اندر رہ رہا ہے وہی اس کی جو ہے نا قیمت دیکھی جائے گی، اور اس قیمت کو ملا کر کے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر جو مسئلہ رہ گیا ہے، کسی کی جو ہے نا بات سمجھ کے اندر نہیں آئی ہے، یا آپ کے ذہن کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے نا دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔